توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تبلیغ کا حکم ہے، اور یہ میں نے اس لیے آج کا موضوع رکھا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر لوگوں کو کہتے سنتے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ چھڈو جی مولویاں دا کام میں ہر ویلے لگے رہندے ہیں، انہاں کو تو بہ جاؤ تے اے دے بندے نوں نہ بس تبلیغ شروع ہو جاندے ہیں، اور ہر بندہ مولویوں کو برا بھلا کہتا نظر آتا ہے، چھڈو جی مولویاں دی گل، چھڈو جی وہ تو مولوی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو بندہ کسی مولوی کو یا عالم دین کو حقیر سمجھتا ہے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، اگر کسی عالم دین کے اندر، کسی مولوی کے اندر، کسی امام کے اندر، کسی خطیب کے اندر کوئی کمی بیشی آپ دیکھتے ہیں تو وہ امام اور عالم دین، وہ مولوی بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم مولوی کو فرشتہ ہی سمجھتے ہیں، اس حوالے سے نہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے یا بڑا نیک ہے، نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتہ ہے، انہیں کہڑا کچھ کھانا ہے، انہیں کہڑا کچھ پینا ہے، نہ انہیں ضرورتاں نے، نہ یہ کوئی بچے نے، ٹھیک ہے نا۔ ساڈا تو 50,000 سے گزارا نہیں ہوندا، مولوی نوں تو 15,000 بھی بڑا ہے، مولوی نہ وہ کوئی مرنا ہے، نہ وہ کوئی جیونا ہے، نہ انہیں کوئی گیس کا بل دینا، نہ انہیں کوئی بجلی کا بل دینا، نہ انہیں کوئی گڈی چ تیل پاؤنا ہے، نہ وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو ضرورت تو ماورا۔ جی کوئی اللہ ماشاء اللہ کہ مولوی گل کر لیں تو پھر مولوی چپڑا مار دیں، مولوی دین ویچ دیں جی۔ موضوع نہیں ہے میرا، میں اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ جو دین کا کام کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا فہم رب اس کو دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، بڑی حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے۔ اسی موضوع کو لے کے جاؤں گا تو بڑا ٹائم لے جاؤں گا، اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اے میرے صحابہ، جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے نا، جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے، اس کو رب علم سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ جو دنیا کا مال ہے، یا بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑی جائیداد، بڑے مربے رب کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ رب جس سے راضی ہوتا ہے، رب جس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو رب اپنے دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دیندار ہے یا عالم دین ہے، اس سے رب راضی ہے تو اس کے پاس اللہ نے اپنا قیمتی علم عطا فرمایا ہے۔ دوسرا، یہ جو بات ہم کرتے ہیں مولوی کا کام میں لگے رہندے نے، لگے رہنے کا کام ساڈا نہیں، اور یہ ہم خود اپنی مرضی سے نہیں لگے رہتے، ساڈا جھٹکی گل کرنا پیا، یہ رب کا حکم ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب کہتا تم لوگوں میں سے بہترین امت اٹھائی گئی ہو، کیوں؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم ہے۔ مولوی تو رب کا حکم مان کر اس پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور رب کو تبلیغ کرنے والے، واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے بڑے ہی پسند ہیں۔ یہ رب کا حکم ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے محبوب آپ نصیحت کیجئے، آپ واعظ کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ رب نے بتا بھی دیا، نصیحت محبوب تو کر، واعظ کر، میرا پیغام پہنچا، میں گھبرانا نہیں، ہر بندے نہیں تیری گل مننی۔ نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جڑا مولوی کی گل سن کے بھی ادھر سن کے ادھر کٹ چڑھتا نا، وہ کوئی قصور نہیں، نہ وہ گلا کرے جی، وہ ایمان دی رتی کوئی نہیں ہے، ایمان ہوں تو وہ اثر کرتا۔ رب قرآن میں غلط تو نہیں فرما رہا نا، رب تو غلط فرما ہی نہیں سکتا۔ فذکر، اے محبوب آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکر،
بے شک نصیحت تنفع المؤمنین، فائدہ دیتی ہے مگر مومنوں کو، بے ایمانوں کو نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میرے کو ایک آیت بھی سن لو نا تو وہ آگے پہنچاؤ، جس کے پاس جتنا علم ہے اس پر اس علم کو آگے پہنچانا فرض ہے، نہیں پہنچائے گا تو گنہگار ہو۔ تو یہ نصیحت کا کام کرنا جو ہے کہ مولویوں نے اپنے کو نہیں کاٹ لیا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، مگر میرے اور آپ کے آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اب یہ جو نبوت والا کام ہے یہ امت محمدیہ نے ادا کرنا ہے، یہ جو تبلیغ والا کام ہے یہ امت محمدیہ پر فرض ہے، اس نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور جب اس سے پہلے میں بتلاتا چلا جاؤں کہ جو نصیحت نہیں کرتا، صرف اپنی عبادت کرتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں چھڈو جی مولوی صاحب چھڈو، تو جی اپنے کام نہ کام رکھیا کرو، یہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بھی سن لو۔